اب ایران کا آرڈر بھی آ گیا کہ فوری طور پہ جتنے بھی جہاز یہاں پہ موجود ہیں خاص طور پہ ریاض الخیمہ کے علاقے میں وہ دبئی کی طرف چلے جائیں اور یہاں سے جتنا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں, یہاں سے اپنے لنگر اٹھا کے دور چلے جائیں. ایران نے یہ وارننگ جاری کی ہے کیونکہ ایران کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ جو ہے وہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایران امریکی جنگی جہازوں پر واپس فائرنگ کرے گا اور ٹرمپ اس کو جنگ کے جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اب ایران نے جو کہا بحری جہازوں کو باقاعدہ جو وارننگ جاری کی جو سنی گئی ہے کپتانوں کی جانب سے یہ بتایا گیا مختلف جہازوں کے, اور جو اطلاعات ملی ہیں ان میں ان کو جہازوں کو لگندازوں سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے. ہمارے کلائنٹ جہازوں نے تصدیق کی ہے کہ ریاض الخیمہ اور دیگر علاقوں میں جو قریب جہاز موجود ہیں انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ, اور انہیں کال موصول ہوئی ہے, فوری طور پر لنگر اٹھانے اور اپنے جہازوں کو دبئی کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تعمیل نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری ان پر ہوگی. یہ اب ایران نے بھی اس کے اوپر سخت پیغام دیا کپتانوں کو یہاں سے نکل جاؤ. اطلاعات یہ ہے کہ امریکہ نے بہت سارے جہازوں کو قائل کر دیا ہے, بہت ساری کمپنیوں کو قائل کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ نکلیں, ایران آپ سب کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا, ہم آپ کی فوجی مدد کریں گے, اور اس کے لیے بہت سارے ہتھیار ریجن میں پہلے سے موجود ہیں. تو کیا امریکہ اب ایک بڑی جنگ کی طرف جانے لگا ہے ایران کے ساتھ؟ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ وی لاگ 9-10 بجے کے قریب سن رہے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے. ہم دوسرے وی لاگ میں آپ کو بتا پائیں گے کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. ایران نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ذرا وہ آپ دیکھ لیں. وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس سارے معاملے سے جڑے ہوئے کچھ حکام کا نام لیے بغیر انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں اعلان کردہ پروجیکٹ فریڈم میں آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی بحری جہازوں کی طرف سے براہ راست تحفظ فراہم کرنے پر مشتمل یہ معاملہ اس طریقے کا نہیں ہے جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے یا جیسے ایران سمجھ رہا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ ممالک انشورنس کمپنیوں کے لیے اس متنازع سمندری رستے سے محفوظ گزرگاہ کو مربوط کرنے کا ایک فریم ورک ہے. اب یہ رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے امریکہ طاقت کے بلبوتے پہ نکالے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ صرف گائیڈنس دے رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے اس کو آپ جب پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کام کرے گا, اور اس نے وارننگ بھی دی ہے. ایران نے آبنہ ہرمز میں کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا ہے. صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے جواب میں کہ امریکہ آبنہ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, ایک ایسا آپریشن جسے سینٹ کام گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز اور 15,000 فوجی اہلکاروں پر مشتمل بتایا جا رہا ہے. یعنی اس میں جو امریکن میزائلز ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے, اس میں 15,000 امریکی مرینز ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے ڈراپ سائٹ نیوز کو بتایا کہ ایران کی قیادت آبنہ ہرمز میں موجود حالات کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتی ہے اور بھرپور جواب دے گی. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ایران کو تصادم کی طرف پہلا قدم اٹھانے پر اکسانا ہے. یہ وہی بات ہے جو ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں. نمبر 1, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری جانب سے محاصرہ ختم, تمام جہازوں کو ہم انسانیت کی بنیاد پہ یہاں سے نکالنے والے ہیں, ہم جہازوں کی مدد کریں گے, ایران بیچ میں نہ آئے. یہ ہے جی سادی بات. دوسری جانب سے ایران نے جتنے جہاز آس پاس موجود تھے ان سب کو حکم دیا کہ آپ یہ ایریا فوراً چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ کوئی شرارت ہونے والی ہے, اگر آپ یہاں پہ رکیں گے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے. تیسرا, جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران لڑائی میں پہل کرے اور اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی کی جائے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خطے کے اندر جس بڑی تعداد میں ہوا میں ڈرونز اور طیارے اس وقت موو کر رہے ہیں اور جتنی بڑی فوجی اور ہتھیاروں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس کو لڑائی کے ایک جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اور آخری چیز جو ایران نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ 15,000 فوجیوں سے اور میزائل سسٹمز کے ذریعے سے اگر آپ یہ کرنے جائیں گے تو ایران ایسی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے جو موجودہ حالات کو تبدیل کرے آبنہ ہرمز میں. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ایران کو تصادم کی طرف پہلا قدم اٹھانے پر اکسانا ہے تاکہ کشیدگی بڑھانے کا بہانہ مل سکے اور وہ ایرانی اقدام کے جواب میں مزید فوجی کارروائی کو جواز دے سکے. ہمارا حتمی موقف یہ ہے کہ کوئی بھی تجارتی جہاز جو پیشگی ہمانگی کے بغیر نامزد کردہ ممنوعہ رستوں سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے ایرانی فورسز کی طرف سے فوری طور پر روکا جائے گا. اگر امریکی فوجی جہازوں نے کوئی رد عمل دیا تو ایسے اقدامات کا ایران کی طرف سے فوری اور مساوی جواب دیا جائے گا. عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکی فوجی جہاز راہداری کے علاقے سے بہت دور ہیں. اگر تجارتی جہازوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں کسی بھی امریکی جہاز تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی کارروائی کا نشانہ بنا لیا جائے گا. ٹرمپ نے مؤثر طریقے سے انہیں اپنے سیاسی کھیل میں سودے بازی کا آلہ کار بنا دیا ہے. یہ ہے ناظرین سچویشن.
ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان, اس کے بعد ایران کا اعلان کہ کوئی بھی جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا بلکہ یہاں سے دور چلے جائیں. پھر جو انٹرنیشنل رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویسا ہی کچھ لگتا ہے جیسا 1964 میں ہوا تھا ویتنام کے قریب, اور وہاں پہ بھی ایک چھوٹے سے تصادم کو بہانہ بنا کر ایک ایسی جنگ شروع کر دی گئی جو امریکہ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی. تو کیا امریکہ یہاں پہ بھی اسی نوعیت کی ایک جنگ چھیڑنے جا رہا ہے جو کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے؟ کیونکہ جنگ شروع کرنا تو آسان ہے, اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہاں پہ امریکہ کے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نہ صرف فوجیوں کا نقصان ہوا تھا, ساز و سامان کا نقصان ہوا تھا, بلکہ تاریخ میں وہ پہلی ایسی جنگ تھی جو امریکہ بری طرح ہار گیا تھا. ایک اور بھی چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ ایک بڑا جہاز ہے, تجارتی جہاز, اور یہ برطانیہ سے خبر رپورٹ ہوئی اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اوپر کچھ چھوٹی کشتیوں نے اٹیک کیا ہے اور اس کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی ہے. یہ خبر بالکل ویسی خبر ہے جو 2 اگست 1964 کو امریکن میڈیا پہ چلی تھی اور ویسٹرن میڈیا پہ یہ خبر چلی تھی 2 اگست 1964 کو کہ چھوٹے جہازوں نے ایک بڑے جہاز کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. بالکل ویسی خبر آج یہاں پہ بھی چھپی ہے کہ چھوٹی کشتیوں نے, چھوٹے جہازوں نے اٹیک کیا ایک تجارتی جہاز کے اوپر, لیکن کوئی نقصان بڑا رپورٹ نہیں ہوا. اب ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اگر جنگ شروع کی جاتی ہے تو صورتحال کافی زیادہ بگڑ سکتی ہے. ناظرین, پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. ایک تو دباؤ ان کے اوپر عرب ممالک کی جانب سے آئے گا اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ایران کے مقابلے میں. اب یہ بہت بڑی دقت ہے, فوجی بہت بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے ہیں, باقاعدہ ایئر فورس کا ساز و سامان بھی پہنچ گیا ہے سعودی سرزمین کے اوپر. تو یہ ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے رہے گا. دوسرا, پاکستان میں جو معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو کوئی اور ملک باہر سے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مستقل حل نہیں ہوگا. جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ آپ کے اوپر بوجھ بنتا چلا جائے گا اور فیوچر میں آپ کو وہ بوجھ اتارنا پڑے گا. تو پاکستان بہت بری طرح پھنسا ہے. ہر حال میں ہمیں صرف سوٹ کرتی ہے تو جنگ بندی, اس کے علاوہ پاکستان کو اس ریجن میں کچھ بھی سوٹ نہیں کرتا. ناظرین, کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے, بڑی خبر ہے, میں باقی خبروں پہ آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں آگاہ کروں گا, بلکہ ایک اسپیشل ویلاگ میں تیار کر رہا ہوں اور وہ سارے پاکستانیوں کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے. ہر پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ آئی پی پیز نے کس طریقے سے پاکستانیوں کا خون نچوڑا ہے, پاکستان کے ہر گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے, پاکستان کے ہر شخص کی جیب کاٹی گئی ہے. پاکستان کے ہر آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ کس جرنیل نے کیا کیا, کس سیاستدان نے کیا کیا, کس نے کتنی جیب کاٹی اور کس نے عوام کا خون نچوڑ کر اپنی اپنی جیب بھری. یہ آئی پی پیز کا پورا جو گورکھ دھندا ہے یہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا, یہ تمام چیزوں کے اوپر میں ایک بڑا تفصیلی ویلاگ بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے کیونکہ وہ دن آ رہا ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے. چیز میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے تو یہ فیصلے پی ٹی اے کے خلاف ہونے کے اور حکومت کیا کر رہی ہے, ایکچولی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کر رہی ہے, یہ پاکستانیوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیسٹ میچ شروع کر دیا ہے. پہلے شاید عمران خان کو جلدی ہوتی تھی یا ان کی پارٹی کو جلدی ہوتی تھی کہ عمران خان کو فوری طور پہ باہر نکالا جائے, یہ والا معاملہ کیا جائے, یہاں پہ اپیل کی جائے, یہ والا مقدمہ لڑا جائے, فلاں احتجاج کو تیز کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کو اب جلدی کوئی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح ایڈجسٹ کر لیا اور کنونس کر لیا ہے کہ میں اب اس نظام کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑوں گا. اور ایک ٹیسٹ میچ عمران خان اور موجودہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شروع ہو گیا. اب یہ جو ٹیسٹ میچ ہے اس میں ابھی تو 2 مہینے کا ایک پلان آیا ہے کہ احتجاج ابھی شروع ہوگا, 5 اگست کو پیک پہ جائے گا, اس کے بعد پھر کیا کیا ہوگا, کس کس مرحلے سے گزرے گا, یہ پورا ایک کمپریہنسو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. ان کے لوگ گرفتار بھی ہوں گے, لوگ نکلا کریں گے, احتجاج کیا کریں گے. یہ نظام نہیں چلے گا اس طرح. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کسی طرح نظام چلے. ایک صاحب گرفتار ہو کر آئے, وہ انٹرویو دے رہے تھے, یعنی گرفتار کیا ہو گیا, لاپتہ ہو کر ہی آئے, اور وہ بات کر رہے تھے شاکر ایوان صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے کہا گیا کہ اگر غلط لڑکے لڑکی کی بھی شادی ہو جائے نا تو پھر بھی وہ رشتہ نبھانا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے. ہم تو ان کو حکومت دے چکے ہیں, اب جو بھی ہے ٹائم تو گزارنا پڑے گا. یعنی اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. تو یہ حکومت کو اب دھکا لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, لیکن یہ اس کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہونا شروع ہو گئے, اور اس کا آغاز صحافیوں کی جانب سے ہو گیا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں وہ پی ڈی ایم کے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں, اور جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے صحافی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ملبہ ڈالتے ہیں. یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اب بازو میں روڑنا شروع کرنے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے بھی بہانے سے. تو یہ چیزیں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ٹیسٹ میچ کی بنیاد رکھ دی ہے کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس معیشت چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے.
पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन गया है जहां से सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। कोई मुल्क से जाने वाले लोग जो हैं जिन्होंने अपने मुल्क को अलविदा किया, उनमें नंबर 1 पे पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। आबादी में हम नंबर 1 नहीं है, बहुत नीचे है, लेकिन हम दुनिया में नंबर 1 है जो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और सर्वे करवा ले, हर आदमी मुल्क छोड़ना चाहता है, कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहा। तो अदम एतमाद है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में, और मार्केट जो है मकामी वो तबाह हो चुकी है, मुकम्मल तबाही का शिकार है। और इस एस्टेब्लिशमेंट के पास किसी किस्म का कोई भी माशी प्लान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि जावेद लतीफ साहब ने कहा था कि एजेंसियों के कुछ लोगों ने इलेक्शनों में दिहाड़ियां लगवाई और उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर सीटें बांटी है, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको सीटें नहीं दी गई। लिहाजा अब जो जिमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पर करवाने की तैयारी हो रही है, जो इतलात आ रही है पाकिस्तान से, उनमें तो यह है कि लोग वोट डालेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन उम्मीदवार जितवाया जाएगा वो जो पैसे भर के आएगा। और कीमत रख दी गई है जनाब, कौमी असम्बली की सीट और सूबाई असम्बली की सीट की ये कीमत है, इतना पैसा आप पहुंचा दे फला फला बंदे को, और उसके नतीजे में आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया जाएगा। तो यहां पे लोग अपनी जेबें और अपने अकाउंट्स भरेंगे, अपने जाली अकाउंट्स को भरेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो मर्जी कर ले अल्टीमेटली इनको शिकस्त होनी है। अभी जो अफसरान अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे भरते हैं ना कई लोग, ये हमेशा से पाकिस्तान में सिलसिला चलता है। अफसरान ने पैसे भरने बंद कर दिए, अब वो कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर लेने को तैयार नहीं, काम ही रुका हुआ है। देखिए अफसरान की जेबें भी तब भरती है जब कोई काम चल रहा हो। ब्यूरोक्रेसी की मुझे तब होती है जब मुल्क के अंदर मईशत का साइकिल चल रहा हो, फिर उनकी मौज होती है। अब मईशत का साइकिल चल नहीं रहा तो लोग अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। 2-4 चीजें मुझे पता चली कि फलां पोस्ट के लिए फलां बंदा पैसे भरना चाह रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया, जी मैं नहीं। और लोगों को यह भी पता है कि हमें 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा, और पता चले कि दूसरे महीने पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है या लोग गले पड़ गए एस्टेब्लिशमेंट के और सारा निजाम बदल गया, तो मैं 3 साल के पैसे भर के फौरी तौर पर फारिग हो जाऊं तो मेरे पैसे कौन भरेगा। तो ये इस तरह के मामला पाकिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल है जो चल रही है। अली अमीन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता 72 घंटे अगर आप उनके देखें तो उनके अगर आप बयानात निकालें तो वो बैक वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। यानी वो एक ही वक्त में ऑपरेशन के साथ भी है, सेम टाइम में वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ भी है, सिक्योरिटी एजेंसियों को दहशतगर्दों का मददगार भी कहते हैं और फिर उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर वो फौज के इख्तियारात महदूद करने की बात भी करते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेज जो मौजूद है वहां पे फौज उन्हें अपने मेहमान भी करार देते हैं और उनकी हिफाजत की भी बात करते हैं। मादनियात पर पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है और अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चंद घंटों में बड़े अजीब तरीके से अलग अलग बयान दिए। यानी उन्होंने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है। ये किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फौज और अवाम के दरमियान एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका है, ये गंडापुर ने कहा। और उसकी वजह वो फौजी क़यादत के फैसलों को करार देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि साजिश हो रही है कि अवाम और फोर्सेज के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना। यानी एक दिन पहले खुद ही एक बात कर रहे हैं, अगले दिन कह रहे हैं नहीं ये साजिश है। तो क्या एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब साजिश कर रहे थे? ये मुझे बहुत हैरत हो रही है कि गंडापुर साहब को क्या हो गया और वो खुद भी कंफ्यूज है। ऐसा लगता है वो समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। मुराद सईद साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों इमरान खान के काबिले एतबार साथी हैं। इमरान खान साहब के दो ऐसे साथी जो अगर आप कहें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के करीब रहे, जिन पे उन्होंने बहुत ज्यादा एतमाद किया, तो यानी दो, बाकियों में से दो और बहुत सारे हैं। झगड़ा साहब पे इमरान खान साहब को बड़ा भरोसा है और बहुत सारे दोस्त हैं उनके इमरान खान साहब के। जुनैद अकबर पे बड़ा वो भरोसा करते हैं, बाकी लोगों पे भी करते हैं। लेकिन अली अमीन और मुराद सईद की एक जगह है। अब मुराद सईद बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं, अली अमीन बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन ले रहे हैं। दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुराद सईद के मौक़िफ़ के करीब तर है। मुराद सईद ने कहा, मेरे पाकिस्तानियों आपको अंदाजा नहीं कि मार्टर गोलों, गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के साए में अमन की आवाज उठाना कितना मुश्किल है। बंदूक की नाली के सामने अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करने के लिए कितनी जुर्रत दरकार होती है। बाजोड़ के अमन के लिए निकलने वालों को सलाम। अमन के लिए मुत्तहिद करने वाले बगैर इश्तिहार और बैनर पोस्टर के मुहिम कैसे चलाते हैं? जब रियासत ही अमन के बजाय जंग का फैसला कर चुकी हो तो फिर जंग रोकना और अपने घर बचाना कितना मुश्किल टास्क है। इसलिए आप सबसे दरखास्त है कि अमन का साथ दो और जो साथी ये मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं उनकी आवाज बनो। अगर ये कामयाब हो गए तो इनकी कोशिश आपके घरों को भी इस आग से बचा लेगी जिसकी तपिश ने हमारे घर राख कर दिए थे।
तो झुलसे आपके आंगन भी थे। ये उन्होंने बताया कि जिरगों का क्या मामला है और इससे पहले कौन कौन से तरीकों से लड़ाइयां पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई आवाम के ऊपर, और अब किस किस तरीके से जिरगों का उन्वान देकर क्या क्या हरकतें की जा रही हैं, और सेफ हाउसेज के अंदर किस तरह 5 अफराद ने मिलकर मीडिया को जिरगे के टिकट जारी करवा दिए कि जनाब जिरगा हो गया है। तो अमन तहरीक के ऊपर उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की मौजूदगी में बीच चौक गूंज रहा है जो बयानिया है अवाम का कि ऑपरेशन नामंजूर, डॉलरी जंग नामंजूर, वसाइल पर कब्जा नामंजूर, नया तजर्बा नामंजूर। कौम नोट कर ले कि जो है कौम को अब ये कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल तरीन हालात में हमने तहरीक चलाई है और अभी तहरीक चलानी है। साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उनके नाम पर आपको वोट मिला है, इसलिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अमन पर कोई समझौता नहीं, कौम पर कोई समझौता नहीं।